بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کا بچہ نزلہ، زکام اور کھانسی کی وجہ سے ہر دوسرے ہفتے بیمار ہو جاتا ہے؟ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس کے دبلے پن کی وجہ سے ہے یا اس کا امیون سسٹم جو ہے وہ بہت کمزور ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا ایسے طریقے کہ جس سے آپ اس کے امیون سسٹم یا قوت مدافعت اس کی جو ہے اس کو آپ بہتر بنا سکتے ہیں، اور یہ ٹپس پیرنٹس کے لیے بہت فائدہ مند ہیں۔ اس کے ساتھ کچھ ایسی غذاؤں کا بھی میں ذکر کروں گا کہ جو پیرنٹس اگر قدرتی طور پہ یہ غذائیں بچوں کو کھلائیں تو ان کا امیون سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب میں والدین کو کچھ ایسی وجوہات بتاؤں گا کہ اگر وہ ان کو درست کر لے تو ان کے بچے کا امیون سسٹم بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ ضروری تو میں آپ کو بتاؤں کہ کم غذائیت والے کھانوں سے پرہیز کرنی چاہیے۔ پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ کم غذائیت والے کھانے بچوں کو کم سے کم کھلائیں۔ اب کم غذائیت سے مراد ہے کہ اکثر بچے دیکھا ہے کہ جنک فوڈز کھا لیں گے، جنک فوڈز کے اندر کولڈ ڈرنکس پئیں گے، برگر کھائیں گے۔ اس سے پیٹ تو ان کا بھر جائے گا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ان کو پراپر ملٹی وائٹامنس یا نیوٹریشن ان کو نہیں ملے گی۔ اب نیوٹریشن میں ملٹی وائٹامنس میں جیسے وائٹامن اے، سی، ڈی اور ای ہے، اور وائٹامن کے، یہ سارے وائٹامنس ہیں جو کہ چاہیے، اور ساتھ منرلز، کیلشیم۔ اگر یہ پراپرلی نہیں ملتے تو بچے کی گروتھ جو ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوگی۔ جنک فوڈ سے پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن بچہ کمزور ہوگا اور اس کا امیون سسٹم اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ اسکول سے ہر وقت چھٹیاں کرے گا اور ہر وقت قوت مدافعت کا کمزور ہونے کی وجہ سے وہ بیمار رہے گا۔ اب اس کا حل جو والدین نے کرنا ہے کہ جنک فوڈز کی جگہ پہ ان کو چاہیے کہ انڈا کھلائے۔ انڈا جو ہے بہت اچھی غذائیت کا مالک ہے۔ ساتھ دوپہر کے وقت جو ہے دال روٹی یا گھر کا بنا ہوا چکن کا سالن اور جو بھی گھر میں سالن ہے وہ، اور رات کے وقت جو ہے غذائیت کو بہتر کرنے کے لیے دودھ کا استعمال کر سکتا ہے، اور رات کو بھی گھر کی بنی روٹی پلس جو ہے سالن جو گھر میں بنتا ہے۔ والدین کو اگلی ہدایت یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم 6 سے 7 یا 8 گھنٹے ان کی نیند کا خیال رکھیں اور ان کو زبردستی سلائیں۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بچے جو ہیں چھوٹے بھی ہیں، اسکول گوئنگ بھی ہیں، 1 2 3 4 کلاس کے بھی جو ہیں، وہ بھی رات کو موبائل پہ رہتے ہیں۔ اب دیکھنے میں آیا کہ جب بچہ رات کو سو جاتا ہے تو سونے میں اس کی جو باڈی ہے وہ ریپیئرنگ فیز میں چلی جائے گی۔ اس کے جتنے بھی ہیں ایسے سیلز جو کہ نہیں چاہیے، وہ باڈی جو ہے وہ دوبارہ سے ان کو ڈسٹرائے کر کے نئے سیلز بنا دے گی اور ریپیئرنگ موڈ میں باڈی رہے گی۔ اس طرح سے اس کا جو ہے امیون سسٹم، قوت مدافعت اس بچے کی جو پراپرلی سو رہا ہے، نیند دے رہا ہے، اس کی بہت اچھی ہوگی، جس سے کہ اس کی سکورنگ بھی ایفیکٹ نہیں ہوگی۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ کچھ والدین اتنے صفائی پسند ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو زمین پہ نہیں اتاریں گے، اور یا اگر بچہ بڑا بھی ہے تو اسے باہر نہیں جا کے کھیلنے دیں گے، عام بچوں کے ساتھ بھی زیادہ نہیں کھیلنے دیں گے، ہر وقت کمروں میں بند رکھیں گے۔ اس طرح کے بچے کے لیے ہے کہ ان کو کوشش کریں کہ کچھ گھنٹے دن کے وہ باہر کھیلیں تاکہ امیون سسٹم ان کا بوسٹ اپ رہے۔ مٹی کے ساتھ بھی ان کا واسطہ پڑے گا، اس سے جو ہے ان کا امیون سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا۔ اب میں پیرنٹس کو کچھ ایسی غذاؤں کے بارے میں بتاؤں گا جو اگر وہ استعمال کریں تو ان کے بچے کا امیون سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا۔ ان میں سر فہرست شہد دیکھنے میں آیا کہ بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور نیوٹریشن سے بھرپور ہے۔ اگر والدین 1 چمچ شہد بچے کو دودھ میں ڈال کے چینی کی جگہ پر روزانہ دیں، یا کئی دفعہ بریک فاسٹ میں سینڈوچ کے اوپر لگا کے، روٹی کے اوپر بھی لگا کے
کھلائیں تو اس سے بچے کا جو ہے ایمیون سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا اور اس کی قوت مدافعت بہت بہتر ہو جائے گی، اور اس کی وجہ سے اس میں انفیکشن ریٹ کم ہوگا اور وہ کم بیمار پڑے گا۔ انڈا بہت اچھی نیوٹریشن ہے، یہ پروٹین سے بھرپور ہے۔ ایک گروئنگ ایج کے بچے کے لیے ایک انڈا روزانہ بہت فائدہ مند چیز ہے، لیکن ایک چیز کا دھیان رکھیں کہ 6 مہینے یا 8 مہینے سے کم کے بچے کو انڈا نہ دیں، اگر دینا بھی ہے تو اس کو زردی، اس کو سفیدی اس کو نہیں دینی۔ اس کے بعد جو نیکسٹ آتا ہے سیب تو ایک بہت اچھی کہاوت ہے کہ اے ایپل اے ڈے کیپس اے ڈاکٹر اوے، یعنی کہ اگر ایک سیب روزانہ کھایا جائے تو بہت سی بیماریوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ یہ نیوٹریشن سے، ملٹی وائٹامن سے اور فائبر سے بھرپور ہے، اسی لیے پیرنٹس کو چاہیے اگر چھوٹا بچہ ہے 1 سال کے لگ بھگ یا اس سے تھوڑا سا چھوٹا تو اس کو اس کا جوس بنا کے دے دیں، لیکن جو بڑے بچے ہیں یا ایڈولسنٹس ہیں 8-10 سال کے ہیں، ان کو ویسے ہی سیب دیں۔ یہ بہت اچھا فائبر ہے جس کی وجہ سے قبض بھی نہیں ہوگی، تو اسی لیے ایپل جو ہے یہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ گرینی جتنے بھی سبز رنگ کی سبزیاں ہیں بچوں کو وہ بھی دینی چاہیے، کنو، لیمن، امرود، یہ سب کے سب ہم جانتے ہیں کہ اس میں وائٹامن سی بہت اچھی کوانٹٹی میں پائی جاتی ہے، اور وائٹامن سی ایک ایسا اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو قوت مدافعت کو بڑھانے کے میں بہت فائدہ دیتا ہے۔ پیرنٹس کو چاہیے، والدین کو سختی سے تاکید ہے کہ بچے کی ڈائٹ کے اندر وائٹامن سی یا کنو جو ہے وہ شامل کریں، اس طرح سے ان کی قوت مدافعت بہتر رہے گی اور بار بار بیمار ہونے سے وہ بچ جائے گا۔ نیکسٹ غذا جو ہے وہ لہسن۔ اب یہ لہسن جو ہے یہ مشکل ہے کھانا، اس کا ٹیسٹ ہی ایسا ہوتا ہے، بڑے نہیں کھا سکتے تو بچوں کے لیے تو اور بھی زیادہ مشکل ہے، تو لیکن پیرنٹس کو چاہیے کہ جو بھی کھانا گھر میں پکتا ہے اس میں پراپر اماؤنٹ کے اندر لہسن کا استعمال کریں۔ بہت اچھا ایمیون بوسٹر یوگرٹ، دہی، ہم جانتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پرو بایوٹکس ہے۔ اب پرو بایوٹکس جو ہے ایسے جراثیم آنتڑیوں کے اندر بننے سے میں فیور کرتا ہے جو جسے ہم گڈ بیکٹیریا کہتے ہیں، جو ہماری گٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ لیکن دہی کی ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو، اس سے گلا خراب ہونے کا ڈر ہے، اور کھٹا نہ ہو، چاہے گھر کے اندر بنا ہو یا جیسا بھی پیک ہو، لیکن کھٹا نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ ٹھنڈا نہ ہو۔ اس کے ساتھ کچھ ایسے ٹپس ہیں جو میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ کم سے کم 15 to 30 منٹس بچے کو آؤٹ سائڈ رکھیں، پلے گراؤنڈ کے اندر وہ رہے۔ اب اس کا یہ ہوگا کہ اسے دھوپ ملے گی، دھوپ کی وجہ سے وائٹامن ڈی ایکٹیویٹ ہوگا، ہڈیوں کے لیے بھی اچھا ہے، گروتھ کے لیے اوور آل، اور ایمیون سسٹم کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہے۔ ساتھ ہی آؤٹ سائڈ فٹ بال گیم اگر ہو جائے تو اس سے ہوگا کہ بچے کو جیسے ہی ایکسرسائز ہوگی، ایکسرسائز بھی جو ہے ہلکی پھلکی ایکسرسائز یہ ایمیون بوسٹر کا کام کرتی ہے۔